خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی شاندار اور گہری کتاب پر بات کرنے والے ہیں جس نے پچھلے 1000 سالوں میں سچ میں لاتعداد انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی عام سی پرانی تحریر نہیں ہے، یہ انسانی روح کو جگانے کا ایک پورا پراسرار سفر ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھا اس سفر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس بنیادی حدیث پر غور کریں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ امام غزالی کے پورے فلسفے کی بنیاد ہیں۔ مطلب بات بالکل صاف ہے کہ خدا کی حقیقی پہچان آسمانوں میں ڈھونڈنے سے پہلے خود انسان کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یوں سمجھے کہ خود شناسی ہی خدا شناسی کی سب سے پہلی اور سب سے اہم سیڑھی ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، کتاب اور اس کا اصل مقصد۔ ہماری پہلی منزل اس کتاب اور اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ اور دیکھیں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیمیائے سعادت کا مقصد صرف دماغ کو تاریخی معلومات سے بھرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ اصل روحانی سکون پانے کا ایک بہت ہی زبردست اور عملی راستہ ہے۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 1000 سال، جی ہاں، امام ابو حامد الغزالی نے یہ شاہکار 1000 سال پہلے لکھا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ انسان کی روح کو سمجھنے کا جو نقشہ انہوں نے اس وقت کھینچا تھا وہ آج کے اس جدید اور مصروف دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ انسان کے اندرونی اور روحانی مسائل آج بھی بالکل وہی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی خود شناسی کا سفر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ خود شناسی کا پراسرار سفر آخر شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی بہت مشکل فلسفہ ہے جس کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، یا پھر کوئی بہت ہی سیدھا سا راستہ جو ہمارے بالکل قریب ہے؟ ذرا قرآن پاک میں بتائے گئے انسانی پیدائش کے ان حیاتیاتی مراحل کو دیکھیں۔ ایک قطرہ یعنی نطفہ، پھر خون، پھر گوشت، ہڈیاں اور آخر میں روح۔ یہ صرف سائنس نہیں ہے۔ جب انسان اپنی اس جسمانی ابتدا پر گہرائی سے سوچتا ہے نا، تو ان مراحل میں بنانے والے کی زبردست کاریگری بالکل صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اور بس یہی وہ پہلا قدم ہے جہاں سے خالق کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ، قلب یعنی دل کی باطنی حقیقت۔ جسمانی پیدائش کے بعد اب ہم انسانی وجود کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو دراصل انسان ہونے کی اصل پہچان ہے، کیونکہ جسم تو بس ایک خول ہے نا۔ یہاں امام غزالی نے عام دل اور روحانی قلب کے بیچ ایک بہت ہی کمال کی تفریق کی ہے۔ ہم عام طور پر سینے میں دھڑکنے والے گوشت کے ٹکڑے کو ہی دل مان لیتے ہیں، لیکن اس کتاب کے مطابق اصل قلب ایک باطنی طاقت ہے جس کا کام صرف خون پمپ کرنا نہیں بلکہ کائنات کی اصلیت کو محسوس کرنا اور سمجھنا ہے۔ تو اس پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو قلب ہے یہ دراصل روحانی سچائیوں کو وصول کرنے والا ایک خاص ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے جو بالکل فطری طریقے سے خدا کی طرف کھنچتی ہے، اور اسی قلب کی گہرائیوں میں خدا کی پہچان کا انمول خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ یقین مانیں، بس یہی وہ خاص چابی ہے جس سے الہی حقیقت کے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب انسان مسلسل گناہوں، دنیاوی خواہشات اور مادی دنیا کی دوڑ میں بری طرح پھنس جاتا ہے تو دل کے اندر موجود یہ خزانہ دھول تلے دب جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان اپنی اصل حقیقت اور اپنے رب کو بالکل ہی بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی زبردست سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب قلب پر دنیا اور گناہوں کی اتنی موٹی تہیں جم چکی ہوں تو اس دبے ہوئے خزانے کو واپس کیسے کھولا جائے؟ وہ کون سا عملی طریقہ ہے جس سے اس روحانی رکاوٹ کو ہٹا کر دوبارہ وہ خالص تعلق جوڑا جا سکتا ہے؟ چلیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں چوتھے حصے میں، کائنات میں غور و فکر۔ امام غزالی اس مشکل کا ایک بڑا ہی کمال کا حل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اندر کی دنیا کو جاننے کے لیے کبھی کبھی نظر باہر کی دنیا پر ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ باہر کی کائنات اصل میں انسان کی اندرونی بیداری کے لیے ایک آئینے کا کام کرتی ہے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں کہ اس بے عیب کائنات کا مشاہدہ کرنا ہی پہلا عملی قدم ہے، چاہے وہ وسیع آسمان ہو، زمین ہو، رات کو چمکتے ستارے ہوں، یا خود ہمارے جسم کا پیچیدہ نظام۔ یہ سب نشانیاں یوں ہی اتفاق سے نہیں بن گئیں۔ جب ان پر غور کیا جاتا ہے تو انسانی عقل سیدھا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک لامحدود طاقت موجود ہے۔ اور کائنات کو اس طرح دیکھنے کا یہ انداز کوئی نیا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس کی بہترین مثال ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ آیت بتاتی ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا بڑا گہرا مشاہدہ کروایا گیا تھا۔ اس سے یہ زبردست بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات کے نظام پر غور کرنا اصل میں انبیاء کا وہ سچا راستہ ہے جو ہمیشہ سیدھا خدا کی پہچان تک لے جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں اس گفتگو میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ کیا صرف آسمانوں اور ستاروں کا سائنس کے ذریعے مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے؟ کیا فزکس اور بایولوجی کے قوانین سمجھ لینا ہی وہ آخری سچائی ہے جس کی روح کو تلاش ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں غزالی کا استدلال بہت ہی لاجواب ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اگر طبی علوم اور فلکیات کا علم صرف ظاہری مشاہدے پر ہی رک جائے اور کائنات کو چلانے والی ذات تک نہ پہنچ پائے تو وہ علم ادھورا ہے۔ جب تک عقل یہ نہ مان لے کہ سورج، چاند اور ستاروں کا یہ پورا میکینکی نظام دراصل ایک الہی حکم کے تابع کام کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی سائنسی علم روحانی طور پر نامکمل ہی رہتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں اور آخری حصے پر، حقیقی سعادت کا راستہ۔ نظریے اور مشاہدے کو سمجھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں ان عملی اقدامات کی جن پر چل کر وہ اصلی خوشی یعنی وہ اصل سعادت مل سکتی ہے۔ کتاب کے مطابق روح کو مکمل بیدار کرنے کے لیے 2 سب سے طاقتور ذرائع یہ رہے۔ پہلا، باقاعدہ عبادت، اور دوسرا، مسلسل اللہ کا ذکر۔ یہ دونوں چیزیں دراصل وہ پالش ہیں جو دل کے آئینے پر لگی گناہوں کی زنگ کو صاف کرتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ خدا کے نور کو منعکس کر سکے۔ اور دیکھیں، اس راستے پر سیدھا چلنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے۔ انسان کی اکیلی عقل بہت جلد صرف فلسفے اور منطق کی بحثوں میں الجھ کر بھٹک سکتی ہے۔ یہاں یہ بات کتنی زبردست طریقے سے بتائی گئی ہے کہ شریعت دراصل وہ روشن مینار ہے جو عقل کو اندھیرے میں کھونے سے بچاتی ہے اور اسے بالکل درست سمت میں مرکوز رکھتی ہے۔ اور ہاں، روحانی پاکیزگی کا مطلب صرف عبادات نہیں ہے، بلکہ اس کا براہ راست تعلق ہمارے روزمرہ کے رویے سے بھی ہے۔ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، اپنے غصے کو پینا، والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانا دل کو صاف رکھنے کے لیے ایک انتہائی اہم اور عملی قدم ہے۔ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے وہ تیزی سے الہی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں اور ایک بار پھر اسی مرکزی خیال کی طرف واپس چلتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس مادی دنیا میں ہمارا وقت بہت محدود ہے۔ اس چھوٹے سے سفر کا سب سے بڑا اور حتمی مقصد یہی گہری خودشناسی حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اس پورے روحانی سفر اور کیمیائی سعادت کے اس زبردست فلسفے میں وہ کون سی بات تھی جس نے آج سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس پر ضرور سوچیے گا اور اس عظیم کتاب کا خود بھی مطالعہ کیجیے گا تاکہ یہ خود شناسی کا سفر ہمیشہ چلتا رہے۔